مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کا قصہ۔ ایک دن مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک سائل نے آ کر کچھ مانگا۔ گھر میں کھجوروں کی ٹوکری پڑی تھی۔ بیوی سے منگوا کر نصف سائل کو دے دی اور نصف واپس کر دی۔ بیوی کہنے لگی، سبحان اللہ، تیرے جیسا بھی زاہد کہلاتے ہیں۔ کیا ایسا شخص بھی دیکھا ہے جو بادشاہ کے حضور ناقص ہدیہ بھیجے؟ مالک نے سائل کو واپس بلا لیا اور بقیہ کھجوریں بھی اس کو دے دیں۔ پھر بیوی کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، ارے محنت کیا کر اور خوب ہمت سے کام لے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ اس شخص کو پکڑو اور اس کو طوق پہنا دو، پھر دوزخ میں داخل کرو، پھر ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 گز ہے اس کو جکڑ دو۔ سوال ہوگا، یہ سختی کس وجہ سے ہے؟ تو جواب ملے گا کہ یہ شخص خدائے تعالیٰ پر ایمان نہ رکھتا تھا اور غریب آدمیوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ اے اللہ کی بندی، خوب جان لے کہ ہم نے اس وبال کا ایک حصہ تو ایمان لا کر اپنی گردن سے اتار دیا ہے اور دوسرا نصف حصہ صدقہ خیرات کے ذریعے اتارنا چاہیے۔ خطبات رمضان المبارک جلد سوم، صفحہ نمبر 69۔ یہ آپ کے سامنے کتاب اصلاحی واقعات جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 82 ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک، سبسکرائب اور آگے ضرور شیئر کریں تاکہ ویڈیو آگے سے آگے گرو ہوتی جائے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا خواب۔ منقول ہے کہ کسی نے دم مرگ آپ سے وصیت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو فرمایا کہ تقدیر الہی پر راضی رہ تاکہ تجھ کو عذاب حشر سے نجات مل سکے۔ پھر کسی شخص نے ان کے انتقال کے بعد خواب میں جب اس کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ گو میں بہت ہی گناہ گار تھا، لیکن صرف اس حسن خیال کی وجہ سے میری نجات ہو گئی جو مجھے اللہ تعالیٰ کی بندہ نوازی پر تھا۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو اور حضرت محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ کو بہشت کی جانب سے لے جایا جا رہا ہے۔ اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جنت میں پہلے پہنچتے ہیں یا محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ۔ چنانچہ یہ دیکھ کر کہ یہ مالک بن دینار کو پہلے بہشت میں داخل کیا گیا، بزرگ نے پوچھا کہ محمد واسع تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ عامل و کامل تھے۔ ملائکہ نے جواب دیا کہ یہ تم صحیح کہتے ہو، لیکن محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہننے کے لیے 2 لباس تھے اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صرف ایک، لہٰذا صبر و ضبط کی نسبت مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف زیادہ ہے، اس لیے پہلے انہیں جنت میں بھیجا گیا۔ یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء مصنف حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 33 پر موجود ہے۔ ناظرین کرام، ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے صبر و استقامت پر قائم رہنے والے، صبر جمیل کرنے والے اللہ کے نزدیک عظیم انسان ہیں اور جنت میں پہلے جانے کے حقدار ہیں۔